یہ جو کبھی کبھار ڈائلاگ آتے ہیں نئے نئے، ہم نہ ہوں تو یہاں کیا ہوگا، ہم نہ ہوں تو مسجد کا کیا ہوگا، ہم نہ ہوں تو مجلس کا کیا ہوگا، کہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نہیں تھے تو بھی مجلسیں ہو رہی تھی، تو وہ جو فرما رہے ہیں آپ نہیں رہو گے تو بھی مجلسیں ہوں گی، کہیں کچھ فرق کرنے والا نہیں ہے۔ تمام کے لیے کہوں کہ معرفت یعنی کیا؟ معرفت کا ایک پیغام شہدائے کربلا کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں عرض کروں، معرفت یعنی یہ کہ جب حسین کے لیے کوئی کام کرو تو وہ کام تمہیں بڑا نہیں لگنا چاہیے۔ جو کچھ بھی کرو حسین کے لیے تمہیں ہمیشہ یہ تکلفاً مت کہیے کہ نہیں حق ادا نہیں ہوا، دل سے کہیے خدا کی قسم حق ادا نہیں ہوا، یہ مانیے اس بات کو، یہ معرفت ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی اس بات کو مانیے، یہ جو کبھی کبھار ڈائلاگ آتے ہیں نئے نئے، ہم نہ ہوں تو یہاں کیا ہوگا، ہم نہ ہوں تو مسجد کا کیا ہوگا، ہم نہ ہوں تو مجلس کا کیا ہوگا، کہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نہیں تھے تو بھی مجلسیں ہو رہی تھی، تو وہ جو فرما رہے ہیں آپ نہیں رہو گے تو بھی مجلسیں ہوں گی، کہیں کچھ فرق کرنے والا نہیں ہے۔ اب میں آ رہا ہوں اسی مرحلے تک کہ آپ کو وہ معرفت کے جملے سناؤں جو کم سنا ہے آپ نے۔ جناب بریر کا ایک جملہ سناتا ہوں، اہل معرفت کا جملہ سنو۔ جب سرکار سید الشہداء نے کہا نا کہ میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، دیکھیے شہدائے کربلا کا ایک امتیاز معلوم ہے کیا ہے؟ کائنات میں جتنے بھی شہداء ہیں نا، سب کی ذمہ داری تھی شہادت، سب کا وظیفہ تھا، میدان جنگ میں جا کر ان کا وظیفہ تھا، لہذا ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن انہوں نے اپنا وظیفہ ادا کیا۔ تنہا شہدائے کربلا یہ تھے جن سے وظیفہ بھی حسین نے اٹھا لیا تھا، اس کے بعد بھی اپنی جان دیا ہے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں ہے؟ یعنی امام نے کہا نا چلے جاؤ میں نے اپنی بیعت اٹھا لیا، اس کے بعد بھی اپنی جان دیا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے معلوم ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اہل معرفت ہو۔ جب جناب بریر سے مولا نے کہا چلے جاؤ تو حضرت نے عجیب جملہ فرمایا۔ جناب بریر فرماتے ہیں ابن رسول اللہ لقد من اللہ بکا علینا ان نقاتل بین یدیک ونقطع آذاؤنا فیک۔ یہ ایک جملہ سمجھ لو، پورے 2 مہینہ 8 دن تک عزاداری کرنے کے بعد سینہ چوڑا کر کے اس لیے مت گھومنا کہ میں نے عزاداری کیا ہے، بلکہ سینہ اور سر جھکا کے گزرنا کہ حق ادا نہیں ہو پایا ہے۔ جناب بریر نے عجیب جملہ کہا، یبن رسول اللہ لقد من اللہ بکا علینا، اے رسول کے بیٹے، ہم جو آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے آئے ہیں یہ ہمارا احسان نہیں ہے۔ جملوں کو پہچانیے، ایک فرش مجلس بچھانے کے بعد، ایک مجلس پڑھ جانے کے بعد یہ ہوتا ہے نہیں فلاں صاحب فلاں خطیب مجلس کی کامیابی کی ضمانت اور فلاں شعار ہے، یہ کیسا دین پھیلا رہے ہو؟ نہ ان مجلسوں کی کامیابی کی ضمانت کوئی خطیب ہے، نہ محفلوں کی کامیابی کی ضمانت کوئی شاعر ہے، مجلسوں کی کامیابی کی ضمانت بھی حسین ہے، محفلوں کی کامیابی کی ضمانت بھی حسین ہے۔ لہذا وہ جملوں کو صحیح کریے جو جملے کہے جاتے ہیں۔ جناب بریر پر لقد من اللہ ہو، اے رسول کے بیٹے، ہم جو اپنی جان دینے آپ پر آئے ہیں ہمارا احسان نہیں ہے آپ پر۔ یہ دیکھیے لفاظی نہیں ہو رہی ہے، یہ کربلا کے دشت میں جہاں تلواریں ننگی کھڑی ہیں لاکھوں کی تعداد میں، وہاں کھڑے ہو کر کہتے ہیں لقد من اللہ بکا علینا، یا ابن رسول اللہ ہم آئے ہیں، ہم نے پیاس برداشت کیا، ہم نے تکلیفیں برداشت کی، اب شام شہادت بھی نوش کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا احسان نہیں ہے، بلکہ احسان تو آپ کا ہے کہ ان ناچیز جانوں کو اپنے قدم پر قربان ہونے کی اجازت دیا۔ مجھے فرمانے یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ قبول کر رہے ہو، وگرنہ آپ کے پاس ہم سے پاک افراد موجود ہیں۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا حضرت کے پاس مجھے اچھے ذاکر خطیب پاک متقی پرہیزگار سارے خطیب موجود ہیں، لیکن اب اگر حضرت مجھے نوازیں
توجہ فرما رہے نہیں؟ تو اب میں اکڑ کر کہوں کہ میں نے مجلس اچھی پڑھی ہے تو پھر اس کا مطلب تم نے در حسین سمجھا نہیں۔ یہاں پر اکڑ کے آؤ گے تو نکال دیے جاؤ گے، جھک کر آؤ گے تو بادشاہت عطا کر دی جائے گی۔ یہاں اکڑ کے نہیں آیا جاتا۔ لقد من اللہ بک علینا، مولا آپ کا احسان ہے، آپ کا احسان ہے۔ منا کا لفظ قرآن میں بھی دیکھیے، لقد من اللہ ہو، اللہ نے لوگوں پہ منت کیا رسول کو بھیج کر، یعنی لوگوں نے رسول کو ایکسیپٹ کیا، یہ لوگوں کا احسان نہیں ہے، اللہ نے رسول بھیجا ہے تو لوگوں پہ احسان کیا ہے۔ جناب بریر کیا فرماتے ہیں کہ آپ کا احسان ہے کہ جو آپ ہماری جانوں کو قبول کر رہے ہیں۔ یہ ایک اہل معرفت کا جملہ سمجھے تو توجہ فرما رہے ہیں، یہ جملہ ہوتا ہے، یہ اہل معرفت جان قربان کر کے بھی کہتے ہم نے کچھ نہیں کیا، وہ تو احسان آپ کا تھا کہ آپ نے قبول کیا۔ اتنا معمولی سا ہدیہ، یا یوں کہوں کہ جناب بریر نے اپنی وہ دل کی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ حسین اس حیات کے بدلے کون سی حیات دے رہے ہیں۔ یہ ظاہری حیات تلواروں کے درمیان جا رہی ہے، لیکن اب جو حیات حسین دیں گے تو وہ حیات ختم ہونے والی نہیں ہے، لہذا شکریہ ادا کر رہے ہیں، احسان نہیں جتا رہے ہیں۔ پس اہل معرفت کی پہلی کوالٹی کیا ہو گئی کہ احسان نہیں جتاتے۔ نماز پڑھنے کا موقع ملا تو شکر خدا، مجلس میں آنے کا موقع ملا تو شکر خدا، مجلس پڑھنے کا موقع ملا تو شکر خدا، نوحہ پڑھنے کا موقع ملا تو شکر خدا، یعنی جو بھی نوکری در حسین پہ ملی ہے وہ شکر کا مرحلہ طے کراتی ہے۔ اگر وہ مرحلہ نہیں طے ہوتا، تکبر آتا ہے تو ابھی فرش اعلیٰ پر معرفت نہیں آئی ہے۔ اگر اکڑ جاتے ہو کہ نہیں میں کچھ ہوں، تو یہاں تو شکر کرنے کی جگہ تھی جہاں تم اکڑے تھے۔